بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہدایت کے سرچشمے یا مشاہیر اسلام کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، مشاہیر ان مشہور شخصیات یا بزرگ شخصیات کو کہا جاتا ہے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مشاہیر اسلام یعنی اسلام کی مشہور شخصیات، اسلام کی بزرگ شخصیات۔ ٹھیک ہے، اب ان میں تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تمام بھی جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جو لوگ ہماری ہدایت کا سرچشمہ بنے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں، ان کو مشاہیر اسلام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کی زندگی سے ہمیں بہت سے نیک کام کرنے کی تبلیغ ملتی ہے اور ہم نیک کام کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ کے اس باب میں بہت سے مشاہیر اسلام کے بارے میں بات کی گئی ہے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن ابھی اس چیپٹر میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور انہوں نے ہماری ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور نبی اور پیغمبر تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، قریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہم ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قوم تھی۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے کوئی والد نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کر کے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بہت چھوٹے سے تھے تو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کرنا شروع کی اور اپنی ماں کی حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ ان کے اوپر ایک کتاب بھی نازل کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 30 سال کی عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل مختلف برائیوں میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض جیسی برائیوں کو اخلاق سمجھ کر ان پر فخر کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں نے دنیاوی لالچ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو بدل ڈالا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل کی طرف کتاب اتاری گئی تھی، جیسے ہماری طرف قرآن پاک اتارا گیا، اسی طرح بنی اسرائیل کی طرف تورات کی کتاب کو نازل کیا گیا تھا، لیکن اس کتاب میں انہوں نے رد و بدل کر دی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالا۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ سے محبت، مخلوق سے ہمدردی اور خالص توحید کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے مخالفت شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام مخالفت کے باوجود دین کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چند لوگ ایمان لائے جو انتہائی مخلص اور جانثار تھے۔ ٹھیک ہے، دین کی تبلیغ کا کام کبھی بھی ہمارے انبیاء کرام کے لیے آسان نہیں رہا، کیونکہ ان کی قومیں جو ہوتی تھیں وہ ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کے اوپر ظلم و ستم وغیرہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر صرف چند لوگ ایمان لائے جو انتہائی مخلص اور جانثار تھے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو حواری کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دوست۔ ٹھیک ہے، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے، جو ساتھی ایمان لے کر آئے تھے، ان کو حواری کہا گیا، اور حواریوں کا مطلب ہے دوست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس پیدائشی اندھوں کو لایا جاتا تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے۔
حتیٰ کہ کوڑ زدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے تھے۔ کوڑ ایک مرض کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے تھے۔ مردہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام دریاؤں اور جھیلوں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے تھے۔ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے سارے معجزات کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ سب بہت بڑے بڑے معجزات ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا کچھ ذخیرہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں تمام غیبی علم بھی پہلے سے معلوم ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان کے معجزات کے بارے میں پڑھا، ان کی تبلیغ دین کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کا بقیہ چیپٹر ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔